وَإِنَّ الدُّنْيَا مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ میرے عزیز نوجوانوں، ماشاءاللہ اکثریت نوجوانوں کی ہے، خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر۔ ہم اس دنیا میں خود بخود نہیں آئے، نہ کوئی اپلیکیشن دی، اور اب مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے صحت کی دعا کرو، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ تو کوئی کہتا ہی نہیں۔ تو ایک ہمارے دوست تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو ایک مجذوب سا ساتھی تھا، وہ ان کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگ گیا۔ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کہ موت آسانی سے آ جائے، تو تھوڑی دیر تو وہ سنتے رہے، ان کو سمجھنے لگی کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، تو کہنے لگا اوے انہوں ہٹایو مینوں مرندہ ہی نے، او اس کو ہٹاؤ یہ میری جان لیتا ہے۔ تو وہ اس وقت 80 تھے، 80 پلس ہو کے فوت ہوئے۔ تو پھر کون ہے پیدا کرنے والا؟ آج تک اس کا کوئی جواب سائنس کے پاس کوئی نہیں۔ نیچر، انرجی، یہ کوئی جواب ہے؟ عقل مندوں کا بے وقوفانہ جواب۔ تو انبیاء نے آ کر یہ بتایا کہ پیدا کرنے والا کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ نبی بتاتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن میں لفظ ہے بشیر اور نذیر۔ پہلے نبی کو اللہ نے کہا انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، جاؤ اپنی قوم کو بتاؤ کہ آگے ایک زندگی ہے، اس کی تیاری کرو ورنہ وہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ نوح سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، انذر انذر۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت ایک لفظ کے اندر قرآن بیان کر رہا ہے۔ پہلے نبی کو کہہ رہا ہے انذر، آخری نبی کو کہہ رہا ہے انذر۔ فرق یہ ہے، پہلے نبی کو کہہ رہا ہے انذر قومک، اپنی قوم کو خبردار کرو، اور ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے قم فانذر، کن کو؟ سارے عالم انسان کو بیدار کرو۔ بتایا نہیں، قوم نہیں کہا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب آپ کو دی ہے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ، اے موسیٰ تو اپنی قوم کے لیے ہے، یا ان کو تبلیغ کر۔ اور اے میرے حبیب آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کل عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور گورے کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فادوا عنی، میرے رب نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تو اے میری امت میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد یہ پیغام تمہارے ذمہ ہے لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، یہ اعزاز بخشا کہ جو وظیفہ حیات اور کام پہلے اللہ انبیاء سے لیتا تھا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، یہ پاکستان میں جو 4 سٹار جنرل ہوتا ہے نا، وہ فل جنرل ہوتا ہے، وہ 4-5 ہوتے ہیں، 3 سٹار لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے۔ اس امت کو قرآن میں 4 سٹار جنرل بتایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، نمبر 1، پہلا سٹار۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ دوسرا سٹار۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ تیسرا سٹار، هو اجتباکم، یہ چوتھا سٹار۔ تو فل جنرل ہے، یہ سارے میرے بچے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے چھوٹے، اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ ہم نے تمہیں پسند کیا، تم ہمیں اچھے لگتے ہو۔ خیر امت، لوگ تمہیں برا کہیں جیسا کہیں، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، تو نے بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، موسیٰ میرے آخری نبی کی امت کو ساری امتوں پر وہ برتری، فضیلت، فوقیت حاصل ہوگی جو مجھے اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیسے دوں، تم پہلے آئے وہ بعد میں آئیں گے۔ کہ پھر وہ مجھے دکھا دے، کہ وہ عالم ارواح میں ہے، میں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ کہ اچھا ان کی آواز سنا، کہ آواز سن۔ تو اللہ نے کہا یا امت محمد، تو ساری امت، پہلے ایمان والے ابو بکر صدیق اور آخری ایمان والا جوہینہ، سب کی روحوں نے، اچھے برے، ظالم، بے نمازی، نمازی، نیک بد، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ کتنا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا، اور کتنا میٹھا بول ہے اس امت کا۔ یا اللہ اگر تو مجھے یہ امت نہیں دیتا تو ان میں سے مجھے بنا دے، اس امت میں مجھے بنا دے۔ یہ نبیوں نے تمنا کی۔ نبی بھی کون؟ موسیٰ بھی کون؟ کلیم۔ 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی نبی کا نام قرآن میں 136 دفعہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، 70 دفعہ ان کا نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آدم بہت بڑے نبی ہیں، 26 دفعہ ان کا نام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 دفعہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے مجھے اس امت میں بنا، تو اللہ کہہ رہے نہیں تو چھوٹے درجے پہ کیوں جاتا ہے؟ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تو تمہیں نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو تم امت کیوں بننا چاہتے ہو؟ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، میں نے تمہیں کلیم بنایا، میں نے تمہیں رسول بنایا، لہذا جو تیرے ذمہ ہے تو وہ کر۔ اس امت کو اللہ نے یہ ایک فضیلت بخشی ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، جو 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا وہ احمد کی امت ہے، وہ محمد کی امت ہے۔ لیکن یا اللہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت آنے والی ہے جن کے گناہ خالی توبہ سے معاف ہو جائیں گے، پہلوں کے گناہوں کو معافی کے لیے بڑی شرطیں تھیں، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہ وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی، میں نے ایک امت کا حال سنا ہے جو بھلائیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، یا اللہ وہ امت میری بنا دے۔ اللہ نے کہا تلک امت احمد۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، یقاتلون فصول الدلال حتی یقاتلون الدجال رب اجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ کہ میں نے وہ محمد مصطفیٰ کی امت کا حال پڑھا ہے کہ وہ ساری دنیا میں جتنے دجال ہیں، فتنے ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے، حق پر قائم رہیں گے۔ یہ واحد امت ہے جو آج بھی حق پر قائم ہے،
بدعملیاں بھی ہیں، بگاڑ بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ حق پر قائم ہے۔ اور یا اللہ وہ امت دجال سے بھی جہاد کرے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، موسیٰ وہ تیری امت نہیں، وہ میرے حبیب کی امت ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ میں نے ایک امت کا حال پڑھا ہے، پانی ہے بھی؟ ہم السابقون للدخول فی الجنہ والآخرون فی الخلق رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ میں نے وہ اس امت کا حال پڑھا ہے، آئیں گے تو سب سے آخر میں، ہمارے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی امت نہیں ہمارے نبی کے بعد، لیکن جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے، تو یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، اس کو اٹھا کے پھینکا زمین پر، کہنے لگے پھر مینوں بھی امت محمد بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمایا نبی دلال، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ موسیٰ کی ہمت تھی کہ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی کہنے لگے میں دیکھنا ہے۔ کہا بھئی ہماری تو یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم انکار کرتے، یہ موسیٰ ہی کے لاڈ تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو لال لڑاتے تھے۔ تو اپنی قیمت پہچانو بھائیو، اپنی ہستی پہچانو، اپنا مرتبہ پہچانو۔ ہم ضروریات کے لیے کام کرتے ہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کا کانسیپٹ نہیں ہے کسی کا بھی، نہ کافر کا نہ مسلم کا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جہاں یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ یہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب پل صراط سے جنتی پار ہوں گے اور سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری یہ امت تک سب جمع ہیں، تو جب جہنمی دوزخ کی طرف جائیں گے تو فتحت ابوابها، ایک دم گیٹ کھلیں گے اور اس میں گریں گے۔ غیر مسلم پل صراط پہ نہیں چلیں گے، صرف مسلمان اور منافق چلیں گے، باقی نہیں، وہ اوپر سے نیچے گریں گے۔ تو آپ نے فرمایا جب پل صراط پار ہو جائے گا اور سارے وہاں جمع ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، ان دروازوں کے سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو ان کے چہرے پر اللہ کے نور کا میک اپ ہو جائے گا، اب نہ ان پہ بڑھاپا آئے گا، نہ بدصورت رہیں گے، نہ میک اپ، اب تو مرد بھی میک اپ کراتے ہیں نا، ان کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، تو اب وہ بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں، اللہ کا نور ان کے چہروں پر پڑے گا اور ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے چمک جائیں گے، روشن ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو ان کے سینے میں جو بغض، نفرت ہے، کھوٹ ہے، منافقت ہے، سب پاک ہو جائیں گے۔ جب وہ پیٹ میں پانی جائے گا تو سارا جو پیشاب ہے، سٹول ہے، وہ سارا صاف ہو جائے گا۔ آج کے بعد نہ کسی کو پیشاب آئے گا، نہ اس کو پوٹی پخانہ آئے گا، نہ اسے سٹول کی ضرورت ہوگی، نہ اسے ٹوائلٹ کی ضرورت ہوگی، نہ اسے واش روم کی ضرورت ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے سینے کھل جائیں گے، چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اب دروازہ بند ہے جنت کا، تو جنت وہاں ایسے جیسے سونے کے کڑے عورتیں پہنتی ہیں، سونے کے ایسے، تو ان جنت کے دروازوں پر یاقوت کے کڑے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے تو وہ ان کو ایسے ایسے نوک کریں گے، ایسے ایسے ہلائیں گے، یہ جنت کی بیل ہے، اندر جنت کی بیل ہے، اس کو ایسے ایسے کریں گے۔ تو آپ نے کہا علی لو سمعت تنین الحلقہ، کاش تو اس موسیقی کو سنتا جو اس کو ہلانے سے بجے گی، موسیقی، ان کڑوں کو ہلانے سے جو موسیقی
کہ جل ترنگ ہوگی، کاش کبھی تو وہ سنتا، تو اندر جتنی حوریں ہیں ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے خاوند آ گئے، فتستخفہن العجلہ، اور وہ کہے گی اپنے خادمات سے جلدی کرو جلدی کرو، ہمارے خاوند آ گئے، ہمارے شوہر آ گئے، ہمارے ہسبینڈ آ گئے، اور وہ اپنے کپڑے اور میک اپ وغیرہ، میک اپ تو ان کا کون کرے، اللہ نے کر دیا ہوا ہے، تو وہ سب جلدی 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 تیار ہو کر جنت اپنے گھر کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اب یہ امت سارے انسان جنتی جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ دروازہ تو کھلوا دیں۔ اللہ ان کو بھلا دے گا کہ دروازہ صرف ہمارا نبی کھلوا سکتا ہے، اپنے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں اندر کیسے لے جاؤں، کسی اور سے بات کرو۔ پھر وہ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ادریس، پھر شیز، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، پھر اسحاق، پھر یوسف، پھر موسیٰ، پھر یوشع، پھر یونس، پھر یحییٰ، پھر زکریا، پھر عیسیٰ، پھر دانیال، پھر یونس، پھر لوط۔ تو یہ سب کہیں گے وے نو 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 نو، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم نہیں کھلوا سکتے۔ اب یہ سارا لاکھوں کروڑوں اربوں کا مجمع چکر لگا رہا ہے، بھئی کس کے پاس جائیں؟ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے گا۔ پہلے کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، وہ کہیں گے جی پتہ ہی دس دے، اسی طرح تھک پائے ہیں ٹور کے ہی، کوئی پتہ ہی دس دے ہو، تو وہ کہیں گے جاؤ آخری رسول کے پاس، آج وہ کھلوائیں گے، اور کوئی نہیں کھلوائے گا۔ تو اب سارے آدم علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور موسیٰ علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، سارے نبیوں کی امتیں، اور یہ امت سب جا کر اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، یا رسول اللہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ دروازہ کھلوائیں، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کے احسان پہچانو۔ میرے رب نے جب یہ آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرے نبی نے کہا پھر میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے۔ ہمارے لیے بھی دعائیں مانگ گئے۔ ایک دفعہ فرمان لگے میرا جی چاہتا میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی ہیں، کہا نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تو ہمارے لیے کتنی مہربانی کی۔ ایک صحابی کہنے لگا طوبی لمن آمن بک ورآک، بہت مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی، 7 دفعہ مبارک ہو میرے اس امتی کو جو مجھ پر ایمان لائے گا مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ 7 دفعہ فرمایا کو مبارک ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں۔ اور کوئی نبی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کچھ نہیں کہہ گیا۔ جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو اس سے ایک دن پہلے آپ نے کہا میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا، میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اپنے نبی کی قیمت پہچانو کہ آپ سارے آئیں گے یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ کہیں گے ادھر دیکھو انا لہو انا لہو انا لہو، جیسے آدمی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں میں ہی کراں گا اور کوئی نہیں کرے گا، ایسے ہاتھ مار، تو میرے نبی ایسے ہاتھ ماریں گے میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، اور پھر سب کے دیکھتے آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ آپ کو اپنی حمد و ثنا اور تعریف کا الہام کرے گا جو آپ نے کہا پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، تو پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے میرے محمد، ارفع راسک، اٹھ سر اٹھا، سل تعطا، جو مانگے گا ملے گا، اشفع تشفع، جس کی سفارش کرے گا قبول کروں گا۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فیتا آپ نے کاٹنا ہے. یہ ابھی میں نے کل بھی ایک فیتا کاٹا ہے. تو فیتا کاٹتے ہیں نا, تو میں اپنی آج کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں, اللہ کہیں گے یہ فیتا آپ نے ہی کاٹنا ہے, آپ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا. تو کہیں گے یا اللہ میں تو تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, اس کے پر ہوں گے سبز زمرد کے, اور وہ بات بھی کرتی ہوگی. وہ آئے گی ایسے اڑتی ہوئی اور آ کر ہمارے نبی کے سامنے لینڈ کرے گی اور بیٹھ جائے گی. آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں گے. تو جو اس سواری کی رسی ہوگی, جس کو باغ کہتے ہیں یا سٹیرنگ سمجھ لو, زیادہ سمجھ آئے گا, اس کا سٹیرنگ نیچے گر جائے گا. ایسے یہ رسی نیچے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آئے گا اس سواری کو لے کے چلنے والا. اللہ کے نبی اس کو خود ڈرائیو نہیں کریں گے, کوئی ڈرائیور آئے گا. اب نبی کا ڈرائیور کتنی بڑی کوالٹی ہے اور کتنا بڑا آنر ہے. تو سارے ایسے ایسے دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے. ابو بکر کو ملے گی, عمر کو ملے گی, عثمان کو ملے گی, یا علی کو ملے گی, یا حسن کو ملے گی, یا حسین کو ملے گی, کس کو ملے گی؟ سب ایسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر لاؤ. تو بلال کو وہ لگام پکڑائی جائے گی. آپ نے فرمایا بلال میرے سامنے میرے آگے آگے چلے گا. اور آپ نے ایک اور فضیلت بیان فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بلال جب میدان حشر میں پہنچے گا تو وہ اونٹنی پہ سوار ہوگا, کیمل پہ سوار ہوگا, اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. اس پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. وہ اذان اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو سنائے گا. اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ابو جہل بھی کہے گا صدقتا صدقتا, سچ کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو. جو وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو فرعون بھی کہے گا سچ کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو, اور سارے ایمان لائیں گے. تو یہ بلال کی عزت ہے. وہ ان کے آگے چلیں گے, آپ دروازے پر پہنچیں گے اور نوک کریں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت میرے پیچھے ہوگی, باقی ساری امتوں کو پیچھے کر دیا جائے گا. اور وی آئی پی آئے سب سے آخر میں. یہ تو ایسے ہی آپ لوگوں کے یہاں لائن لگتی ہے, کوئی پیچھے سے آ کر کھڑکی پہ پہنچ جائے تو سارے اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اور جو کھڑکیوں میں اٹھا ہوتا ہے وہ بھی آگے اس کو شاید نہ دے جو بھی لینا ہے اس نے. تو میں کالج پڑھتا تھا, تو مجھے اس وقت یہ فون نہیں ہوتے تھے, تو یہ وہ ٹیلی گرام ہوتا تھا. تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور گرمی کے دن تھے. میں کہا جی ساری لائن ختم کی تھی تو سکڑنے پہ گئے, بڑا اوکھا کم ہو جائے گا. تو میں انتظار کرنے لگا کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ ذرا سر اٹھائے. تو اس نے ایسے ایک دم سر اٹھایا, تو میں نے زور سے کہا آپ بہت تھک رہے ہیں, مجھے بہت رحم آ رہا ہے آپ پر. وہ کہنے لگا تسی اگے آ جاؤ. اس نے فوراً میرا ٹیلی گرام لیا اور سب سے پہلے کر کے مجھے فارغ کر دیا. تو اس امت کو اللہ کہے گا تسی اگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. دیکھو اللہ نے کتنا کرم کیا. ہمیں قیامت کا انتظار تھوڑا کروائے گا, چونکہ ہم بالکل اینڈ پر, اور یہ امت تو بالکل اینڈ پر ہے نا, بالکل ایج پر کھڑی ہوئی ہے کہ ابھی ادھر سے دجال آیا, ادھر سے دجال آیا. تو ہمیں جنت کا انتظار تھوڑا کروائے گا. جو آدم علیہ السلام سے زمانے سے مرا ہے وہ کتنا انتظار کر رہا ہے, اور ہم تو ادھر جائیں گے ادھر قیامت آ جائے گی, اور ادھر جنت کے دروازے اللہ کھول دے گا. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ. تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں رضوان ہوں جنت کا جی ایم, مجھے اللہ کا حکم تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا, اور میں نے کبھی کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا اور نہ آئندہ کھولوں گا. آپ پہلے ہیں اور آخر ہیں. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں.
جو کبھی ایک حاجت پوری ہوئی 10 پوری نہیں ہوئی، ایک کام ہوا 5 کام نہیں ہوئے، اور وہ پستے 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 دم گھٹتے گھٹتے مر گئے، ان کو یہ اعزاز ہوگا کہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، مالدار لوگ بھی جائیں گے جنت میں، لیکن وہ لائن میں لگے ہوں گے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے، اور غریب لوگ آپ کے ریڑھی والے، چھاوڑی والے، سٹال لگانے والے، ٹیکسی والے کا وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک عجیب بات سنائی کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو ایک عورتوں کی جماعت میرے آگے سے گزر جائے گی، تو میں ان کو روکوں گا، تم کون ہو، مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، ہم وہ ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ پھر آگے جتنے جنتی ہیں سب کی سواریاں کھڑی ہوں گی، سب کی، اور پہلی دفعہ ہر آدمی اپنی سواری کو دیکھے گا اور پہچانے گا، اور نوکر اپنے مالک کو دیکھے گا اور پہچانے گا۔ یہاں 10-20 گاڑیاں لگتی ہیں، اندھیرے میں تم ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے میری گاڑی کتنے کھڑی ہے، میری گاڑی کتنے کھڑی ہے۔ ایک جگہ میرا بیان تھا اور وہ بہت ساری گاڑیاں تھی، تو ایک ہمارا ساتھی اس نے ایک گاڑی کو چابی لگائی، وہ کھل گئی، اس نے کہا شاید میری ہے، وہ لے کے ٹور پہ 5 میل تو بعد آکھن لگ گئے میری تو نہیں کسی اور دی ہے، پھر وہ واپس گیا، اور وہاں وہ آدمی بیچارہ شور مچا رہا تھا میری گاڑی چوری ہو گئی، انہوں نے کبھی چوری نہیں ہوئی، میری چابی نال کھل گئی آئی۔ تو یہاں تو اتنا اپنی سواری ہوتے ہوئے پہچان نہیں ہے، اور وہاں پہلی دفعہ نظر پڑے گی اور آپ کہیں گے یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا خادم ہے، اور وہ کہے گا یہ میرا عبد الرحمن میرا مالک ہے۔ تو سب ان پہ سوار ہوں گے، اور پھر وہ گھوڑوں کے سبز پر ہوں گے، ان کو لے کے اڑیں گے، ایک جگہ اتریں گے۔ یہ ہائی کلاس کی بات کر رہا ہوں، جنت الفردوس والوں کی سنا رہا ہوں۔ وہ ایک جگہ ان کو فرشتے اتاریں گے تو آگے چاندی کا محل ہوگا اور خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، تو وہ ایک دم گھوڑے سے اترنے لگے گا، وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو؟ کہا ہے موجاں لگ گئی ہیں، کڑیاں سونیاں بیویاں لب گئی ہیں۔ وہ کہیں گے یہ آپ کی ہیں لیکن آپ کا مقام ابھی آگے ہے، پھر اس کو لے کے وہ اور اوپر جائیں گے، ایک جگہ جا کر ان کو اتاریں گے، جیسے راستے میں ہم سٹاپ کرتے ہوئے نہیں آتے لمبے سفر سے، تو وہاں ان کو اتاریں گے تو وہاں سونے کا محل ہوگا، اور اس کی لڑکیاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، وہ پھر جلدی سے اترنے لگے گا، وہ پھر کہیں گے ماں کیا ہوا؟ کہا میں نے جامن دے ہو چس آ گئی ہے، تو وہ کہیں گے نہیں یہ آپ کی ہیں لیکن آپ کا مقام آگے ہے، پھر اس سے اوپر لے جائیں گے اس کو جنت الفردوس میں، اور جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ساری جنتیں بنائی ہیں، کونی فکانت، ہو جا وہ ہو جائے گی۔ دیکھو دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، آئیڈیل ہوم صرف جنت ہے، یہاں آپ آئیڈیالوجی تلاش کرتے کرتے مر جاؤ گے، ہندوستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، پاکستان سے آئے کہ آئیڈیل لائف ہوگی، آئیڈیل ہوم ہوگا، پتہ لگا بھانڈے بھی خود دھومنے، تو یہ آئیڈیل ہوم تو نہ ہوا، اور واش روم کو بھی خود صاف کرنا ہے۔ تو اللہ نے جنت بنائی، آئیڈیل ہوم بنایا، جنت الفردوس بنائی، اپنے ہاتھوں سے بنائی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، اور ایک نیلم کی، اور اس میں مسک کا گارا ہوگا اور زعفران کی گھاس ہوگی، اور اللہ کا عرش ان کی چھت ہوگا۔ یہ دیکھو بیچاری کتنی غریب سی چھت ہے، دیکھ کے ترس آتا ہے۔ اللہ کا عرش جو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے کائنات کی سب سے حسین چیز ہے، اللہ کا عرش، وہ عرش ایسے چھت ہوگا، آپ ایسے اپنے اللہ کے عرش کو ایسے دیکھو گے، یہ آئیڈیل ہوم ہے۔ تو پھر ایک عجیب حدیث سنو، ہم سائنس کی بات مان لیتے ہیں کہ آج سے کوئی 25 بلین سال پہلے، 25 بلین سال پہلے
ایک بگ بینگ ہوا، اس سے کائنات بنی، اسی وقت جنت بھی بنی، جہنم بھی بنی، آسمان بھی بنے، عرش بھی بنا، قلم بھی بنا، کرسی بھی بنی، زمین بھی بنی۔ تو 25 ارب سال ہی کو اگر ہم بطور فگر مان لیں تو اللہ نے جس دن جنت الفردوس کو بنایا تھا اس دن اس کو 5 دفعہ اس کا میک اپ کیا، پھر اس کے بعد روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور آج بھی اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوا ہے۔ تو 25 ارب سال، مثلا یہ ایک ممبر ہے، یہ ایک چیئر ہے، اس چیئر کو کتنا حسین بنا لیں گے، اور اگر یہ 25 ارب سال سے 5 دفعہ بڑھ جائے، 5 دفعہ بیوٹی بڑھ جائے، کیا کیپیسٹی ہے، اور وہ کیا بلا ہوگی۔ جنت کی لڑکی، عام لڑکی اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں۔ یہاں کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈال کے پیش کرے تو پٹھان تو ویسے ہی جوتا اتار لے گا۔ تم اس کو نالی میں پھینکو گے شہد کو۔ اور وہ جو جنت کی لڑکی، میں نے سمندر کا بہت سفر کیا ہے، وہ جو سمندروں کو جب میں دیکھتا تھا وہ فیری میں اور اس میں کروز میں، تو مجھے یہ حدیث یاد آتی تھی کہ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک بھی عیب ہے۔ فرض کرو وہ منہ کے پانی کو اکٹھا کر کے تھوک کرے، 2-4 چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ کیا چیز ہے وہ؟ آسمان پہ بیٹھ کے انسانوں کو دیکھ لے، سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ دنیا نہیں، پوری یونیورس میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت چمک جاتی ہے۔